آج ہم ایک ایسی غیر معمولی خاتون کی کہانی میں گہرائی تک جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کراچی کے سب سے نظر انداز کیے گئے لوگوں کے لیے وقف کر دی۔ شہید پروین رحمان۔ بالکل، ان کی کہانی ہمت، سماجی انصاف کے لیے ایک غیر متزلزل عزم اور آپ کہیں کہ طاقتور بدعنوان قوتوں کے خلاف جدوجہد کی ایک بہت ہی متاثر کن داستان ہے۔ جی ہاں، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس نے بہت سی زندگیاں بدلیں اور ہمارے نظام پر، ہمارے معاشرے پر بہت سے سوالات اٹھائے ہیں۔ صحیح کہا، پروین نے ایک ایسا راستہ چنا جو آرام دہ زندگی سے بہت بہت دور تھا۔ انہوں نے اپنی ذہانت اور میں کہوں گا بے مثال جرأت سے ان لوگوں کی جنگ لڑی جنہیں معاشرہ اور ریاست دونوں ہی جیسے بھول چکے تھے۔ انہوں نے کراچی کے طاقتور ترین مافیاز کو چیلنج کیا، ان کے غیر قانونی کاموں کو، ان کے نیٹ ورکس کو بے نقاب کیا، اور اس سچائی کی قیمت اپنی جان دے کر چکائی۔ آئیے ان کی زندگی، ان کے مشن اور اس وراثت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ گئیں۔ چلیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ پروین کی کہانی کا ایک اہم موڑ یا کہیں کہ بنیاد 1971 میں ڈھاکہ میں پڑی۔ وہ صرف 15 سال کی تھیں۔ جنگ کے بعد حالات ایسے بنے کہ انہیں ایک بہاری مہاجر کے طور پر اپنا گھر، اپنی شناخت، سب کچھ چھوڑ کر کراچی آنا پڑا۔ اور یہ تجربہ، یہ بے گھری کا احساس، اپنی چھت چھن جانے کا دکھ، یہ ان کے ذہن پر بہت گہرا نقش چھوڑ گیا۔ شاید اسی لیے وہ بعد میں غریبوں کے گھروں کے لیے اتنی فکر مند رہیں۔ کراچی آ کر انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، سینٹ جوزف کالج سے انٹر اور پھر داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے آرکیٹیکچر کی ڈگری، وہ بھی پہلی پوزیشن اور 4 گولڈ میڈلز کے ساتھ۔ جی ہاں، یعنی تعلیمی میدان میں تو وہ غیر معمولی تھیں، لیکن ان کا ذہن، ان کی سوچ روایتی کامیابی کے پیچھے بھاگنے والی نہیں تھی۔ بالکل، جہاں ان کے ہم جماعت سوچے کراچی کے پوش علاقوں ڈیفنس کلفٹن میں بنگلے ڈیزائن کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، پروین نے اپنی تھیسس کے لیے قائد آباد جیسی ایک کم آمدنی والی بستی کا انتخاب کیا۔ یہیں سے شاید ان کا راستہ متعین ہونا شروع ہو گیا۔ وہ غریب بستیوں، ان کے مسائل کو سمجھنا چاہتی تھیں۔ گریجویشن کے بعد ایک اچھا کامیاب کیریئر ان کا منتظر تھا، ایک اچھی فرم میں کام بھی شروع کیا، لیکن ہاں، 25 سال کی عمر میں ان کے اندر وہ ایک بنیادی سوال اٹھا جو شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے لیکن کم ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ کیا سوال تھا وہ؟ یہی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ وہ کچھ بامانی کام کرنا چاہتی تھی، کچھ ایسا جس سے فرق پڑے۔ تو اسی تلاش میں وہ اپنے استاد، معروف آرکیٹیکٹ اور منصوبہ ساز عارف حسن صاحب کے پاس گئیں۔ جی، اور انہوں نے عارف صاحب سے صاف صاف کہا کہ وہ امیروں کے لیے ہوٹل اور گھر ڈیزائن نہیں کرنا چاہتی، وہ جاننا چاہتی ہیں کہ غریب کہاں جاتے ہیں، ان کے لیے کون کام کرتا ہے۔ عارف صاحب نے انہیں کچھ آپشنز دیے ہوں گے یقیناً۔ ہاں دیے تھے، جن میں سے ایک تھا اورنگی پائلٹ پروجیکٹ یعنی OPP، ایک ایسا ادارہ جو کمیونٹی کی مدد سے کم خرچ میں پائیدار ترقیاتی کام کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ اور پروین نے OPP کو چنا۔ جی، اور یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ نہیں تھا، یہ وہ فیصلہ تھا جس نے ان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ میں انہوں نے سنا ہے ابتدا میں بغیر تنخواہ کے کام شروع کیا۔ بالکل، سماجی خدمت کا جذبہ اتنا غالب تھا کہ تنخواہ کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ بعد میں جب وہ ڈائریکٹر بن گئیں تب بھی ان کی تنخواہ صرف 32,000 روپے تھی۔ آج کے دور میں یہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ یقیناً، ان کی اصل کمائی، ان کی خوشی، اورنگی کے لوگوں کی محبت اور ان کی زندگیوں میں آنے والی بہتری تھی۔ اسی لیے تو لوگ انہیں پیار سے کراچی کی ماں کہنے لگے تھے۔ لیکن شروع میں تو شاید لوگوں کو، ان کے ساتھیوں کو بھی شک ہوگا، ایک شہری لڑکی، جینز پہننے والی، انگریزی بولنے والی، اورنگی کے کچے ماحول میں۔ ہاں، بالکل شک تھا۔ خود OPP کے بانی ڈاکٹر اختر حمید خان صاحب اور عارف حسن صاحب کو بھی شروع میں خدشات تھے۔ کچھ ساتھیوں نے تو ان کی اردو اور انداز کا مذاق بھی اڑایا، یہ میم صاحبہ کیا کریں گی یہاں، اس قسم کی باتیں۔ لیکن انہوں نے سب کو غلط ثابت کر دیا۔ نہ صرف غلط ثابت کیا بلکہ اپنی محنت، اپنی لگن اور اپنی قابلیت سے جلد ہی OPP کے ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر بن گئیں۔ ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کیسے مسائل کو سمجھتی اور حل کرتی تھیں؟ ان کا طریقہ بہت عملی تھا۔ وہ کہتی تھیں جیسے ایکس رے کے بغیر ڈاکٹر صحیح تشخیص نہیں کر سکتا، بالکل ویسے ہی نقشے کے بغیر ایک آرکیٹیکٹ یا منصوبہ ساز کچھ نہیں کر سکتا۔ نقشہ سازی یعنی میپنگ ان کا جنون تھا۔ اچھا۔
ہاتھ میں نوٹ پیڈ، قلم، کیمرہ، وہ اورنگی کی کیچڑ بھری تنگ گلیوں میں پیدل گھومتیں، ایک ایک گلی، ایک ایک نکڑ کا جائزہ لیتیں، وہ جگہیں دیکھتیں جہاں گندا پانی جمع ہوتا تھا، جہاں پینے کا صاف پانی نہیں تھا۔ یہ مناظر دیکھ کر یقیناً انہیں تکلیف ہوتی ہوگی۔ شدید تکلیف۔ وہ اکثر کہتی تھیں کہ حکومت ان لوگوں کو، ان بستیوں کے مکینوں کو انسان ہی نہیں سمجھتی، شہری تسلیم کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ لیکن شاید حقیقت یہی تھی۔ وہ سوال کرتی تھیں کہ کیا ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو بنیادی سہولیات جیسے صاف پانی، نکاسی آب فراہم کرے؟ اور جب ریاست یہ نہیں کر رہی تو پروین نے کیا کیا؟ انہوں نے حل پیش کیا۔ انہوں نے لوگوں کو انتظار کرنے کے بجائے خود کام کرنے پر آمادہ کیا، خود انحصاری سکھائی۔ کس طرح؟ انہوں نے اپنی آرکیٹیکچر کی مہارت استعمال کی، لوگوں کو سکھایا کہ کیسے وہ خود بہت کم خرچ میں اپنی مدد آپ کے تحت اپنی گلیوں کی سینیٹیشن لائنیں بنا سکتے ہیں، انہیں بہتر کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کام کو اپنا سمجھیں، اس کی ملکیت لیں اور پھر اس کی دیکھ بھال بھی خود کریں، حکومت کا منہ نہ تکتے رہیں۔ یعنی کمیونٹی کو موبلائز کیا، انہیں ٹیکنیکل مدد فراہم کی۔ بالکل، اور یہ ماڈل کامیاب رہا۔ او پی پی کا یہ کام دنیا بھر میں سراہا گیا۔ ان کی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف تھی۔ لگتا ہے ذاتی زندگی کے لیے وقت ہی نہیں بچا، شادی بھی نہیں کی۔ جی، یہ صحیح لگتا ہے۔ اورنگی کے لوگ انہیں مذاق میں اور شاید پیار سے گٹر بازی بھی کہتے تھے۔ گٹر بازی؟ ہاں، مطلب جو گٹروں اور نالیوں کے کام میں لگی رہتی ہیں، اور وہ اس نام پر برا نہیں مانتی تھیں بلکہ خوش ہوتی تھیں، کیونکہ یہ ان کی محنت اور لوگوں سے ان کے گہرے تعلق کا ثبوت تھا۔ یہاں سے پروین کے کام کا دائرہ مزید وسیع ہوتا ہے اور شاید زیادہ خطرناک بھی۔ جی بالکل، جب انہوں نے کراچی کے اطراف میں قدیم گوٹھوں یعنی پرانی بستیوں کو مسمار ہوتے دیکھا، لینڈ مافیا کو ان پر قبضہ کرتے دیکھا، تو انہیں اپنا 1971 والا تجربہ، وہ بے گھری کا درد شدت سے یاد آیا۔ اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان غریبوں کے گھروں کو بچائیں گی، انہیں قانونی تحفظ دلوائیں گی۔ انہوں نے گوٹھوں کی نقشہ سازی کا ایک بہت بڑا تاریخی منصوبہ شروع کیا۔ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر دن رات ایک کر کے انہوں نے کراچی کی حدود میں موجود تقریباً 2000 سے زیادہ گوٹھوں کے مفت نقشے تیار کیے۔ 2000 سے زیادہ؟ یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ سرٹیفکیٹ جیسے تھے۔ برتھ سرٹیفکیٹ؟ یعنی اس بات کا ثبوت کہ یہ زمین ان کی ہے، یہ تجاوزات نہیں بلکہ تاریخی آبادیاں ہیں اور انہیں یہاں رہنے کا قانونی حق ملنا چاہیے۔ یہ نقشے ایک قانونی ہتھیار بن گئے۔ اور کیا ان نقشوں سے کوئی عملی فائدہ ہوا؟ بہت زیادہ۔ ان نقشوں کی بنیاد پر اور بورڈ آف ریونیو کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے انہوں نے تقریباً 1100 بستیوں کو لیز دلوانے یعنی قانونی حیثیت دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ شہری منصوبہ بندی میں غریبوں کو حق دلانے میں ایک انقلابی قدم تھا۔ مگر زمین کا مسئلہ پانی کے مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ کراچی میں پانی کا بحران تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہاں، لیکن پروین کی تحقیق نے اس بحران کی ایک اور زیادہ تشویشناک تصویر پیش کی۔ جہاں غریب بستیوں میں لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے، وہیں شہر میں پانی کی بڑے پیمانے پر منظم چوری جاری تھی۔ منظم چوری؟ جی، 2008 میں او پی پی نے کراچی واٹر اسٹڈی کے نام سے ایک رپورٹ شائع کی جس نے تہلکہ مچا دیا۔ اس رپورٹ میں کیا تھا؟ اس رپورٹ نے اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ کراچی میں اصل مسئلہ پانی کی کمی کا اتنا نہیں جتنا شدید بد انتظامی اور منظم چوری کا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہر کو فراہم کیے جانے والے پانی کا تقریباً 41% طاقتور گروہ چوری کر لیتے تھے۔ 41%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ کون تھے یہ گروہ؟ یہ کوئی عام چور نہیں تھے، یہ منظم مافیا تھا جسے مبینہ طور پر کچھ سرکاری اداروں، واٹر بورڈ کے اہلکاروں، مقامی کاؤنسلرز اور یہاں تک کہ پولیس کی بھی پشت پناہی حاصل تھی۔ اچھا، یعنی ملی بھگت تھی۔ بالکل، یہ گروہ غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی نکال کر ٹینکروں میں بھرتے اور پھر اسے مہنگے داموں بیچتے تھے۔ اندازہ لگایا گیا تھا کہ وہ اس سے سالانہ تقریباً 5 ارب روپے کما رہے تھے۔ یہ 2008 کے اعداد و شمار ہے۔ 5 ارب روپے غریبوں کے حصے کا پانی بیچ کر؟ جی، پروین نے ان غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف خاص طور پر ایک جو او پی پی دفتر کے قریب ہی چل رہا تھا، کھل کر آواز اٹھائی۔ وہ اس کی میپنگ کر رہی تھیں، ثبوت جمع کر رہی تھیں۔ اس پر تو انہیں دھمکیاں ملی ہوں گی؟
دھمکیاں ملیں، ان کا کیمرہ چھینا گیا، انہیں روکا گیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹیں۔ وہ کہتی تھیں کہ یہ پانی غریبوں کا حق ہے، اسے ٹینکر مافیا کو چوری کر کے بیچنے نہیں دیا جا سکتا۔ یہ صرف پانی یا زمین کی تکنیکی جنگ نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ بنیادی انسانی حقوق کی جنگ تھی، وسائل کی منصفانہ تقسیم کی جنگ تھی۔ انہوں نے صرف واٹر مافیا ہی نہیں، لینڈ مافیا کو بھی للکارا۔ ہاں، اور وہ کھل کر کہتی تھیں کہ اصل لینڈ مافیا تو خود حکومتی ادارے اور ایجنسیاں ہیں جو زمینوں پر قبضے میں ملوث ہیں یا ان کی سرپرستی کرتی ہیں۔ ان کی لڑائی دراصل، جیسا کہ وہ خود کہتی تھیں، لینڈ اینڈ واٹر مافیا کے مہلک گٹھ جوڑ سے تھی۔ اس براہ راست ٹکراؤ کی کوئی خاص مثال؟ پارٹی سے تھا، علاقے میں زمینوں پر قبضہ اور غیر قانونی ہائیبرنٹ چلانے کے لیے بدنام تھا۔ اچھا۔ وہ ایک دن او پی پی کے دفتر آیا اور مطالبہ کیا کہ اسے او پی پی کی ہی زمین پر، جو کہ ایک فلاحی ادارے کی زمین تھی، کراٹے سینٹر کھولنے کی اجازت دی جائے۔ اور پروین نے کیا کیا؟ پروین نے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، بعد میں ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کھل کر رحیم سواتی کا نام لیا اور اسے بے نقاب کیا۔ یہ تو براہ راست ٹکر تھی۔ بالکل، ایک طاقتور اور مبینہ طور پر خطرناک شخص سے براہ راست ٹکر۔ ظاہر ہے پروین ان تمام مافیاز کے ناجائز اربوں روپے کے کاروبار کے راستے کا ایک کانٹا بن چکی تھی، ایک ایسا کانٹا جسے وہ ہٹانا چاہتے۔ ہر قیمت پر۔ اتنی بہادری، اتنا عزم، لیکن ان کی شخصیت کا ایک انسانی پہلو بھی تو ہوگا۔ ایک باس کے طور پر، ایک بیٹی کے طور پر وہ کیسی تھیں؟ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی ہمدرد اور شفیق انسان تھی، ایک خیال رکھنے والی باس جنہیں اپنے تمام ملازمین کے نام یاد رہتے تھے، ان کے خاندانوں کے حالات تک معلوم ہوتے تھے۔ وہ دوپہر کے کھانے پر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے ذاتی مسائل بھی سنتی تھی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اپنی والدہ سے انہیں بے حد محبت تھی۔ تمام در مصروفیات کے باوجود وہ کوشش کرتیں کہ ان کے لیے وقت نکالیں۔ ان کے اخلاقی معیار کا اندازہ اس چھوٹی سی بات سے لگائیں کہ اگر دفتر کے باغ میں لگے درخت سے بیر بھی توڑ کر کھاتیں تو اس کی قیمت، چاہے وہ 5 روپے ہی کیوں نہ ہو، مالی کو ضرور ادا کرتی تھی۔ کیا بات ہے، اصول پسندی کی انتہا۔ جی، ان کے کام کی اہمیت آج بھی ہے؟ کیا ان کی محنت کا کوئی اثر آج نظر آتا ہے؟ بالکل نظر آتا ہے۔ آج کراچی میں سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کا جو بڑا منصوبہ چل رہا ہے، کراچی گریٹر سیوریج پلان یا S13، اس کی بنیاد بھی پروین کی ہی تیار کردہ نقشہ سازی اور تحقیق پر رکھی گئی ہے۔ ان کے کام کے بغیر شاید یہ ممکن ہی نہ ہوتا۔ وہ بلا شبہ پاکستان میں خواتین کی ہمت اور جرأت کی ایک روشن مثال بن گئی۔ یقیناً، آسمہ جہانگیر، سبین محمود اور آج کل ایمان مزاری جیسی آوازوں کی طرح پروین بھی ان خواتین میں شامل تھیں جو ظالموں کو للکارتی ہیں، جو طاقتوروں سے سوال کرتی ہیں اور جو یاد دلاتی ہیں کہ بہادری صرف مردوں کی میراث نہیں۔ اور پھر وہ شام آئی، 13 مارچ 2013، پروین رحمان کا آخری دن۔ جی، وہ دن بھی معمول کے مطابق گزرا۔ دفتر میں میٹنگز، لوگوں سے ملاقاتیں، شام تک کام کیا۔ واپسی میں اندھیرا ہو گیا۔ وہ دفتر میں کچھ دیر اضافی رک گئی تھیں کیونکہ سیلاب متاثرین کے لیے کام کرنے والے کچھ مہمانوں سے ملنا تھا۔ واپسی کب ہوئی دفتر سے؟ مغرب کے بعد تقریباً 7:30 بجے کے قریب وہ دفتر سے گھر روانہ ہوئیں۔ ان کے وفادار ڈرائیور تھے ولیداد۔ انہوں نے ٹوکا بھی کہ بی بی اندھیرا ہونے سے پہلے نکل جایا کریں، خاص طور پر جب دھمکیاں بھی مل رہی ہوں۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ساتھی انور کو دفتر میں اکیلا کیسے چھوڑ دیتی۔ بس یہی ان کی فطرت تھی۔ گاڑی ابھی بنارس چوک کے قریب منگوپی روڈ پر پہنچی ہی تھی کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 حملاور آئے اور انہوں نے فائرنگ کر دی۔ جی، ایک گولی پروین کے سینے میں لگی، انہیں فوراً اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکی۔ 56 سال کی عمر میں کراچی کی یہ بے لوث ماں، یہ نڈر آواز شہید کر دی گئی۔ یہ خبر یقیناً شہر کے لیے، ملک کے لیے ایک صدمہ تھی۔ ایک شدید صدمہ، ایک سناٹا چھا گیا۔ لیکن ابھی ان کی شہادت کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ پولیس نے ایک پریس کانفرنس کی اور کیا کہا اس پریس کانفرنس میں؟ دعویٰ کیا کہ انہوں نے منگوپیر میں ایک پولیس مقابلے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کے ایک مبینہ دہشت گرد قاری بلال کو ہلاک کر دیا ہے اور وہی پروین رحمان کا قاتل تھا۔ کیس حیران کن طور پر ایک ہی دن میں حل کر کے بند کر دیا گیا۔ ایک دن میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو سوال تھا۔ یہ سب اتنی جلدی اور اتنی، آپ کہیں گے صفائی سے ہوا کہ فوراً شکوک و شبہات نے جنم لیا۔
کیا واقعی قاتل پکڑا گیا تھا یا اصل کہانی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ کیا کوئی تحقیقات نہیں ہوئی تھی؟ فورینزک رپورٹ، گواہ کا بیان؟ کچھ بھی نہیں۔ فورینزک رپورٹ نہیں آئی تھی، جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں کا کھول تک غائب کر دیا گیا تھا۔ مبینہ قاتل کی پستول سے موازنہ کیسے ہوتا؟ واحد عینی شاہد ڈرائیور ولیداد سے کوئی تفصیلی بیان نہیں لیا گیا تھا، لیکن پولیس نے کیس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس پر پروین کے اہل خانہ کا کیا رد عمل تھا؟ ان کے اہل خانہ، خاص طور پر ان کی بہن عقیلہ اسماعیل اور انسانی حقوق کے اداروں نے اس تفتیش کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ وہ نہیں مانے کہ یہ طالبان کا کام ہے۔ معاملہ پھر آگے کیسے بڑھا؟ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور ایک عدالتی انکوائری کا حکم دیا۔ اس انکوائری کی سربراہی اس وقت کے سیشن جج جسٹس غلام مصطفیٰ میمن نے کی۔ اس انکوائری کا کیا نتیجہ نکلا؟ 2 ماہ بعد آنے والی انکوائری رپورٹ نے پولیس کے دعوے کو مکمل طور پر جھوٹا اور من گھڑت قرار دیا۔ رپورٹ میں واضح لکھا تھا کہ قاری بلال کا پروین کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا اور پولیس افسران نے جان بوجھ کر شواہد کو مسخ کرنے اور تحقیق کو غلط رخ دینے کی کوشش کی تھی۔ یہاں تک کہ انکوائری جج پر دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کی گئی۔ یعنی پولیس نے اصل قاتلوں کو بچانے کی کوشش کی؟ رپورٹ تو یہی اندیشہ دے رہی تھی۔ اس رپورٹ کے بعد کیس دوبارہ کھولا گیا اور تحقیقات کا رخ لینڈ مافیا اور ان لوگوں کی طرف مڑا جنہیں پروین کے کام سے براہ راست خطرہ تھا، جن کا نام وہ لیتی تھیں۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمیں بنی، گرفتاریاں ہوئیں۔ جی، رحیم سواتی جو قتل کے بعد مفرور ہو گیا تھا سمیت کئی ملزمان گرفتار ہوئے۔ رحیم سواتی نے بعد میں ایک مجسٹریٹ کے سامنے ویڈیو بیان میں قتل کی سازش میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا۔ اور پھر عدالت نے فیصلہ سنایا۔ 8 سال لگے۔ ایک طویل اور صبر آزما قانونی جنگ کے بعد دسمبر 2021 میں کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت ATC نے رحیم سواتی اور 4 دیگر ملزمان کو قتل کی سازش اور سہولت کاری کے جرم میں 2 بار عمر قید کی سزا سنائی۔ تو انصاف مل گیا آخرکار؟ ایسا لگا تھا۔ ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید اس ملک میں طاقتوروں کو بھی سزا مل سکتی ہے، لیکن کیا؟ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے ہی سال نومبر 2022 میں سندھ ہائی کورٹ نے ان مجرموں کی اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور تمام 5 سزا یافتہ مجرموں کو بری کر دیا۔ بری کر دیا؟ کس بنیاد پر؟ ہائی کورٹ کا موقف یہ تھا کہ استغاثہ یہ تو ثابت کر سکا کہ یہ لوگ قتل کی منصوبہ بندی اور سازش میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکا کہ گولی چلانے کا براہ راست عمل کس نے کیا، اصل ٹریگر کس نے دبایا، وہ بندہ کون تھا۔ تو اصل گولی چلانے والا آج تک نامعلوم ہے۔ قانون کی نظر میں جی ہاں، اور واحد عینی شاہد ڈرائیور ولیداد بھی اس دوران انتقال کر گئے، تو کیس وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اور وہ پولیس افسران جنہوں نے شواہد میں رد و بدل کیا تھا، ان کا کیا بنا؟ ان کے خلاف کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی شاید اپنی نوکریوں پر موجود ہیں۔ یہ تو انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ بدقسمتی سے ایسا ہی لگتا ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، پروین کی شہادت کے بعد بھی OPP کے عملے پر حملے جاری رہے۔ ان کے ایک اور ساتھی عبد الوحید جو گوٹھوں کی دستاویزات کا کام دیکھتے تھے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ جوائنٹ ڈائریکٹر سلیم صاحب پر کریکر حملہ ہوا۔ یعنی پیغام واضح تھا کہ یہ کام بند کر دو؟ شاید یہی پیغام تھا۔ سرکاری اداروں نے بھی گوٹھوں کی دستاویزات کے اس کام کو، جسے لیزنگ کہتے ہیں، بہت سست کر دیا، تقریباً روک ہی دیا۔ پروین رحمان کی کہانی یہ ہمت، قربانی اور ناانصافی کے خلاف ایک ناختم ہونے والی جدوجہد کی داستان لگتی ہے۔ بالکل، انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن ان کا کام، ان کا ویژن OPP کی صورت میں آج بھی زندہ ہے اور ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، خاص طور پر یہ کہ پاکستان جیسے ملک میں سچ بولنے کی، خاص طور پر اگر بولنے والی ایک نڈر، بے باک عورت ہو تو کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ سوال بھی کہ جب ایسی بے لوث، ایسی قیمتی آوازیں ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں تو ہم بحیثیت معاشرہ ان کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، ان کی کتنی قدر کرتے ہیں، یا ہم بھی خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ ان کے قاتل، ان کے دشمن اور ان کے پیچھے موجود طاقتیں شاید سمجھتی ہوں کہ انہوں نے پروین کو راستے سے ہٹا کر انہیں خاموش کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیا، حساب برابر کر دیا۔ لیکن جیسا کہ فیض صاحب نے کہا تھا، یا شاید کسی اور نے کہا، کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے،
ٹپکے گا تو جم جائے گا، تیلی کی صورت میں زندہ ہیں۔ جی بالکل۔ ان کی کہانی ہم سب کے لیے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہم ان کے ادھورے مشن کو آگے بڑھانے، ان اصولوں پر قائم رہنے اور اس ناانصافی، اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہیں جس کے لیے پروین رحمان نے اپنی جان قربان کر دی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔